آدمی نہیں ہے کیا، ہمیں بھی اختیار دو، ہمیں بھی اختیار دو کہ ہم بھی گفتگو کریں، ہمارے اپنے جشن ہوں، ہم اپنی ہاؤ ہو کریں، ہمارے روز و شب رہی نہیں اس میں غیر کس لیے، تمہارا کچھ لیا نہیں تو ہم سے بیر کس لیے، ہوس اگر کھلی رہی تو پیار مرتا جائے گا، تمہارا جبر اس فضا میں زہر بڑھتا جائے گا، اور تمہارے حق میں جو بھی کوئی دلیل ہے فضول ہے، زمین مالکوں کی ہے مسلمہ اصول ہے۔ اس پنڈال میں تشریف فرما معزز خواتین و حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے قائدین، کارکنان، عوام علاقہ، صحافی حضرات، تاجر حضرات، انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے پولیس کے بھائی اور دیگر جتنے بھی احباب کل سے یہاں پر رضاکارانہ طور پر یا کسی مجبوری کے تحت اس دھرنے میں شریک ہیں، میں آپ سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، آپ کے حوصلے کو، آپ کی برداشت کو، آپ کے صبر کو اور آپ کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے، اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کی طرف سے، اپنی تمام مرکزی اور زونل قیادت کی طرف سے، تمام اہلیان علاقہ کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ، جس نظم و ضبط کے ساتھ اور جس دلچسپی کے ساتھ انہوں نے اس دھرنے میں شرکت کی، لگاتار وہ یہاں اس دھرنے میں آتے رہے، ہماری ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، ان کی گفتگو سنتے رہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ دھرنا جو ہے، یہ 2 روزہ جو دھرنا ہم نے اپنے مادر وطن کے خوبصورت شہر جموں کے دروازے پر 2 دن سے جاری رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے 4 ستمبر 2021 کے اس اعلان آزادی بمقام پلندری کا تسلسل ہے کہ جس میں پلندری کے مقام پر ہزاروں افراد نے، شاید پلندری میں چشم فلک نے ایسا منظر اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں ریاست جموں کشمیر 4 ستمبر 2021 کو پلندری کے مقام پر اعلان آزادی پاس کیا، قراردادیں پاس کی اور یہ فیصلہ کیا کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام جو گزشتہ 75 سال سے ہندوستان، پاکستان اور عالمی برادری کی طرف سے کیے گئے وعدوں کا انتظار کر رہے تھے کہ یہاں پر ہمیں رائے شماری کروا کے دی جائے گی، ہم سے ہمارا مطمع نظر، ہمارا مدعا، ہماری رائے پوچھی جائے گی کہ اس ریاست کے لوگ اس ریاست کے بارے میں کیا چاہتے ہیں۔ لیکن کمال بدماشی سے، چالاکی، مکاری اور عیاری سے ہندوستان اور پاکستان کے حکمران طبقے نے اس ریاست میں رائے شماری نہیں ہونے دی، اور نہ صرف یہ کہ رائے شماری کے وعدوں سے وہ پھر گئے، وہ مکر گئے، بلکہ ظلم اور جبر کے ذریعے انہوں نے اس ریاست کی آزادی کے مسئلے کو 2 طرفہ تنازع اور سرحدی جھگڑے میں تبدیل کر دیا، اور بدنام زمانہ شملہ معاہدے کے ذریعے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ ان کی کوئی رائے نہیں ہے، وہ انسان نہیں سمجھے جائیں گے، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح خرید و فروخت کیے جائیں گے۔ تو پلندری کے مقام پر 4 ستمبر کو ان ہزاروں افراد نے یہ عزم کیا، یہ اعلان کیا کہ اب کے بعد ریاست جموں کشمیر کے عوام اور ان کی آزادی کے لیے لڑنے والی نمائندہ جماعت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ صرف اور صرف ریاست سے ان دونوں قابض افواج کے انخلاء اور ریاست کی آزادی کے لیے کام کرے گا۔ یہ دھرنے اس اعلان کے بعد اپنے لوگوں کی شعوری تربیت کے لیے، ان کو اپنی تاریخ سے واقفیت کے لیے اور اپنی تحریک کے ساتھ جڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ یہ تسلسل اگلے کچھ عرصے تک جاری رہے گا
اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ریاست کے ہزاروں عوام باہر نکل کر اس منحوس خونی لکیر کو مٹا کر انشاءاللہ دم لیں گے، اور یہ سب ہم اپنے عوام کی مدد سے کریں گے، اپنے لوگوں کی مدد سے کریں گے، کسی بیرونی قوت کی مدد سے، کسی غاصب کی مدد سے، کسی سامراج کی مدد سے انشاءاللہ تعالی نہیں کریں گے، اس لیے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں یہ سامراجی قوتیں گھستی ہیں، کبھی کسی کی آزادی کے نام پر، کبھی انسانی حقوق کے نام پر، کبھی دہشت گردی کے نام پر، وجہ کوئی بھی ہو، جہاں یہ گھستے ہیں پھر وہاں کے لوگوں کے لیے وہ زمین جو ہے وہ موت کی اماجگاہ بنا دی جاتی ہے۔ ابھی کی تاریخ میں ہمارے پاس ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اگر آپ عراق کو دیکھیں، اگر آپ فلسطین کو دیکھیں، اگر آپ شام کو دیکھیں، اگر آپ افغانستان کو دیکھیں یا اور بہت سارے ممالک کو دیکھیں، تو آپ کو لگے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ سامراج وہاں پر داخل ہوتا ہے یہ کہہ کر کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، ہم افغانوں کی مدد کریں گے، ہم عراقی شہریوں کی مدد کریں گے، ہم ایرانیوں کی مدد کریں گے کہ وہ اپنے ملکوں کے ظالم حکمرانوں سے نجات پا لیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ہو جائیں۔ لیکن جب وہ یہاں آتے ہیں تو اس کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو دور کی بات ہے، وہاں پر انسانوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو 1947 میں جب یہ دو ملک یہاں پر داخل ہوئے تو دونوں کا دعویٰ یہی تھا جو آج کے بڑے سامراجوں کا دعویٰ ہوتا ہے۔ پاکستان 22 اکتوبر کو داخل ہوا تو اس نے کہا میں کشمیریوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، ہم کشمیریوں کی مدد کریں گے، ہم ان کے بھائی ہیں، ہم ان کے پشتیبان ہیں۔ 27 اکتوبر کو ہندوستان داخل ہوا تو اس نے کہا میں مہاراجہ کی اپیل پر کشمیریوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ درپاس ہو رہا تھا جس میں تمہاری نمائندگی کاٹی جا رہی تھی، جس میں ہمیں بتایا جا رہا تھا تم آئی جی پولیس نہیں بن سکتے، تم سیکٹری نہیں بن سکتے، تم ہیلتھ سیکٹری نہیں بن سکتے، تم اپنی حکومت نہیں بنا سکتے، تم سپریم کورٹ کے جج نہیں لگا سکتے، اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے، اپنے ٹیکس نہیں اکٹھے کر سکتے۔ تو یہ اس وقت دوڑ کر یہی شیروانیاں اور کوٹیاں اور وہ جو ایک غلامی کی نشانی کرا کلی ٹوپی انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ پہن کر وہاں جاتے تھے۔ نہیں جی، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ سردار عبدالقیوم خان نے ساتھ ہو کے 1974 کا ایکٹ جو ہے وہ پاس کروایا، جس کو آج یہاں کا ملازم بھی روتا ہے، یہاں کے بچے بھی روتے ہیں، اور یہ جو یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے سیاستدان ہیں یہ بھی بیٹھ کے روتے ہیں۔ وہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، 15ویں ترمیم نہ کی جائے، 16ویں ترمیم نہ کی جائے، تم سے پوچھ کے کریں گے۔ وہ بیرسٹر سلطان سے کسی نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، آپ صدر ہوں، یہ 15ویں ترمیم کا؟ اس نے کہا مجھے کوئی علم نہیں ہے اور یہ مجھ سے پوچھیں گے بھی نہیں اور مجھے منظور ہوگا۔ یہ اس کے 3 بیان تھے، مجھے علم بھی نہیں ہے، مجھ سے پوچھیں گے بھی نہیں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ ان کی اوقات ہے۔ اور خدا کی قسم میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے نیشنلسٹوں نے بہت شور مچایا سوشل میڈیا کے اوپر، جب وہ ایک پنڈی کا دلال جو ہے فیاض الرحمان چوہان، وہ ٹی وی پہ آیا اور اس نے کہا اس راجہ فاروق حیدر کی کیا اوقات ہے، اس کو ہمارا صوبیدار کان سے پکڑ کر جو ہے وہ نیچے اتارے گا۔ اور وہ جو ایک عورت ہے انہوں نے ادھر سیالکوٹ کی رکھی ہوئی، وہ بھی پارٹیاں بدلتی رہتی ہے، ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان، اس نے بھی جو ہے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کر سکیں، جو ان کی اوقات ہے، جو ان کا پاجامہ ہے، یہ اس کے اندر رہیں۔ یہ باتیں کی تو نیشنلسٹوں کو بڑی تکلیف ہو گئی، یہ ہمارے لیڈروں کے بارے میں کیوں کیا، لیکن وہ کہہ بالکل ٹھیک رہے تھے، یہی بات تھی، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ یہ اس اسمبلی کو پیچھے چھوڑیں، پیچھے تاریخ جو ہے وہ بچوں کو نوجوانوں کو یاد نہیں ہے، پڑھائی نہیں جاتی ہے۔ اس اسمبلی کا ہی دیکھ لیں آپ کہ اس کے 6-8 مہینوں میں 2 وزیر اعظم تبدیل کیے انہوں نے۔ کس نے تبدیل کیے؟ جو پہلے بنا
اس نے آ کے انٹرویو دیا کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا، میں نے تو کپڑے بھی کسی سے ادھار لے کے اور واسکٹ ادھار لے کے پہنی ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا مجھے وزیر اعظم بنا رہے ہیں۔ اور جو دوسرا بنا، اس کے بارے میں یہ پولیس والے اور انتظامیہ والے بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس قبیل کا آدمی ہے۔ یہ نمائندے جو ہیں یہ لوگوں نے نہیں چنے ہیں، نہ اسمبلی ممبران نے ان کو وزیر اعظم بنایا ہے، نہ بنا سکتے ہیں، نہ ان کی اوقات ہے یہ۔ ان کی تو یہ بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ یہ اس الیکشن کے اور ان کے یہ جو حلف نامے ہیں ان کے اوپر اپنی اسمبلی میں بات کر لیں کہ یار میں ایک ملک کا باشندہ نہیں ہوں، میں ایک ملک کا شہری نہیں ہوں، اور میں کیوں حلف نامے دے رہا ہوں۔ ایسے حلف نامے تو ہم سے برطانیہ والوں نے بھی نہیں مانگے، جہاں آدھا کشمیر جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کون سے ملک نے؟ اور یہ کہتے ہیں جی یہ پاکستانی جو ہیں، یہ ان کے جو سوشل میڈیا کی ان کی گینگز ہیں اور ایجنسیوں کے جو سیل ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ ہمارے پاس آ کے بسے ہوئے ہیں، آپ پنڈی میں رہتے ہیں، آپ لاہور میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہم نے آپ پہ اتنا جو ہے وہ کیا ہوا ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ آزادی طلب کریں۔ آپ کیوں آزادی مانگتے ہیں؟ ہم آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ نوکریاں دے رہے ہیں۔ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یاد ان کو سب کچھ ہے، ان کو پتا ہے، لیکن چونکہ ایک طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو کیسے جو ہے وہ غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ فرانس کا الجزائر پر قبضہ تھا، آج فرانس میں سب سے زیادہ جو کسی دوسری جگہ کے لوگ آباد ہیں وہ الجزائر کے لوگ آباد ہیں وہاں پر۔ انگلینڈ کا برے صغیر پہ قبضہ تھا، آج صغیر سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ برطانیہ کا وزیر اعظم بنا ہے پرسوں، یہاں کی بلڈ لائن کا بندہ وہاں کا وزیر اعظم بن گیا۔ کروڑوں لاکھوں کے حساب سے ہندوستانی، پاکستانی، کشمیری برطانیہ میں رہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ یہاں پر قابض تھے، یہ ان کی نوآبادیات تھی۔ یہ جو پٹی ہے جس کو تم آزاد کشمیر کہتے ہو، یہ تمہاری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یہ تمہارا دفاعی حصار ہے۔ اگر یہ بیچ میں نہ ہو تو تمہاری سرحد جو ہے وہ کوٹا ہے، پھر تمہیں وہاں اپنے مورچے بنانے پڑے، وہاں دفاع کرناور میں زمین لے لو ٹھیکے پہ، جب فصل تیار ہوتی ہے تو اس کے بعد کہتے ہو نہیں یہ جگہ سیف